Today the topic is Quran and biology. According to this topic, ہولی قرآن جو ہے وہ ہمیں خود دعوت دیتا ہے کہ ہم آیات پر جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے ان پہ غور و خوض کریں اور اپنی نیچر پہ غور کریں، لیونگ تھنگس پہ، لیونگ بینگس پہ غور کریں کہ ان کی اوریجن اور ان کی کریشن کس طرح سے ہوئی اور ان کے کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں. تو ہمیں ایک پروف ملتا ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ جو چیزیں قرآن پاک میں آلریڈی بیان کر دی گئی ہیں آج وہی سائنٹسٹ اپنے آبزرویشن سے اور ایکسپیریمنٹیشن سے اس کو پروف کرتے ہیں. تو اس ٹاپک میں ہم دیکھتے ہیں دیٹ واٹ از دی اسلامک کنسیپٹ اباؤٹ دی اوریجن آف لائف. یہاں ہمارے پاس اس ٹاپک میں 4 ورسز جو ہیں وہ ایکسپلین کی گئی ہیں. ورس نمبر 1 جو ہے اس میں سورہ انبیاء میں ورس نمبر 30 کیا بیان کرتی ہے؟ وی میڈ ایوری تھنگ فرام واٹر، یعنی اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے تخلیق کیا. ٹھیک ہے، تو سورہ انبیاء کی جو آیت نمبر 30 ہے اس میں یہ پروف کر دیا گیا ہے دیٹ جو لائف کی کریشن ہے وہ واٹر سے ہوتی ہے. اگر ہم پروٹوپلازم کی لیونگ تھنگس کے پروٹوپلازم کی کیمیکل کمپوزیشن کو اسٹڈی کریں تو یہ سائنٹسٹ پروف کر چکے ہیں کہ پروٹوپلازم جو ہے اس کا 60 to 70% جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ جسٹ واٹر سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز پروف کرتی ہے اس بات کو کہ اللہ پاک نے اس آیت میں واضح لفظوں میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جو لائف ہے اس کی کریشن واٹر سے ہوئی، یعنی لائف سٹارٹ ہی واٹر سے ہوتی ہے. نیکسٹ ورڈز کی طرف چلتے ہیں. سورہ رحمان میں آیت نمبر 14 جو ہے وہ بیان کرتی ہے دیٹ ہی میڈ مین فرام کلے لائک دا پوٹر، کہ جس طرح سے ایک برتن بنانے والا پوٹر مٹی سے برتن کو بناتا ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کلے سے کریشن آف لائف کی ہے. دین نیکسٹ ورس کی طرف چلتے ہیں جو کہ سورہ المومنون سے لی گئی ہے. ورس نمبر 14 ہے. یہ کیا ایکسپلین کرتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ میتھڈ آف ڈیولپمنٹ کیا ہے، یعنی انسان کی کریشن جو ہے یا اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. تو یہاں سورہ المومنون کی آیت نمبر 14 کے اکارڈنگ اگر اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو اللہ پاک اس میں بیان فرماتے ہیں کہ نطفے کا لوتھڑا بنایا گیا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا. تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا برکت والا ہے. تو جب ہم ڈیولپمنٹل بایولوجی کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں جب ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں کہ انسان یا جانور کوئی بھی جو لیونگ تھنگ ہے اس کی لائف سٹارٹ ہی ایک پانی کے قطرے سے ہوتی ہے، پھر وہی جو ہے خون کا یا پانی کا قطرہ جو ہے وہ ایک لوتھڑے میں بدل جاتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کو ایک اللہ تعالیٰ ایک مکمل صورت دے کے پھر انسان یا جانور جو بھی لیونگ تھنگ بناتے ہیں اس کو ایک خاص شکل دے کے دنیا میں لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں میتھڈ آف ڈیولپمنٹ اس آیت میں ایکسپلین کر دیا گیا ہے کہ کون کون سی سٹیجز ہیں جو ڈیولپمنٹل پروسیس میں انوالو ہیں، وہ ساری بتا دی گئی ہیں. نیکسٹ ورس کو دیکھیں، سورہ النور ورس نمبر 45 ہے. اس صورت میں ہمیں کنسیپٹ ملتا ہے کلاسیفیکیشن کے بارے میں. ٹھیک ہے، جس میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ ہم زندگی کو سٹارٹ کرتے ہیں واٹر سے، دین اس کے بعد کچھ جو اینیملز ہیں وہ اپنے بیلیز پہ چلتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ 4 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں. تو جب ہم کلاسیفیکیشن کو اسٹڈی کریں گے ڈیٹیل میں تو کلاسیفیکیشن کی بیس ہی کس پر ہے؟ کریکٹرسٹکس پہ ہے. یعنی ہم نے جتنے بھی اینیملز ہیں یا پلانٹس ہیں ان کو کس طرح سے کلاسیفائی کر کے گروپس اور سب گروپس میں رکھا ہے ان کے کریکٹرسٹکس کی بیس پر.
لائک کچھ بیلیز پہ چلنے والے جانور ہیں جیسے فش ہے، جیسے اسنیک ہے. اسی طرح سے کچھ 4 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور ہیں، لائک ہم ایمفیبینس کو دیکھ لیں، کچھ ریپٹائلس کو دیکھ لیں. فراگز ہیں جس طرح سے وہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. دین کچھ میملز جو ہیں وہ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں. پھر ہم انسانوں کو دیکھیں تو ہم 2 ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ واضح صورت میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کس طرح جانوروں کو بنایا. اور اسی طرح جو ہے سائنٹسٹ نے یہ پروو کیا کہ انہی کریکٹرسٹکس کی بیس پہ ہم نے ان لیونگ آرگنزمس کو یا اینیملز اور پلانٹس کو کلاسیفائی کر دیا، علیحدہ علیحدہ کلاسز میں رکھ دیا. اسٹوڈنٹس، قرآن اینڈ بایولوجی کے کا بہت کوئی خاص کویسچن پیپر میں تو نہیں آیا کرتا. جسٹ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے آبجیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے، دیٹ از ہیئر کہ 60 to 70% جو کمپوزیشن آف پروٹوپلازم کی ہے وہ واٹر سے ہے. تو یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. جسٹ میں ایک چھوٹا سا کنسیپٹ آپ کو دینا چاہتی تھی قرآن اینڈ بایولوجی کے ریگارڈنگ کہ کیا قرآن بھی ہمیں دعوت دیتا ہے یا سائنس کو مانتا ہے، اور بایولوجی جو ہے کیا اس کا کوئی تعلق قرآن سے ہے، کیا قرآن پروف کرتا ہے. تو یہ ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو یہ چیز بہت اچھے سے کلیئر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں ہمیں کہ ہم نیچر پہ غور و فکر کریں، ہم سائنس کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد ان آیات پہ غور کرتے ہوئے ہمیں جو اس سے ہنٹس ملتی ہیں ہم نئی سے نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتے جائیں. تو جی ہاں، یہ پروو ہوتا ہے قرآن سے اور ان آیات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوریجن آف لائف کے بارے میں اور لیونگ آرگنزم کے بارے میں جتنی بھی کریکٹرسٹکس ہیں ان سب کے بارے میں ہنٹس دی ہیں. تو ہمیں ان آیات پہ غور کرنا چاہیے اور غور کر کے ایکسپوز کرنا چاہیے کہ ہماری لائف کے کون کون سے ایکسپیکٹس ہیں. تھینک یو اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں.